اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اہل بیت امتی وسلم فی العالمین انک حمید مجید. اچھا، ہم نے سورہ فاتحہ تک کر لیا تھا لاسٹ ٹائم، اور اس کے بعد یہ کوئی صورت جو ہے وہ میں انشاءاللہ جب اس کے بعد ہو جائے تو آخر میں اس کچھ صورتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، مگر اس میں جو صورت اس وقت ہوگی نا وہ رکوع کے لیے ہوگی. تو اس کے بعد ہے کہ نیت پڑھاتی تھی. نیت تو اس میں حدیث میں ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو میں نے بتایا تھا، اور اعوذ باللہ بسم اللہ بتائی تھی میں نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں حدیث میں ہے وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي. یعنی جب رسول اللہ حدیث میں کہا ہے کہ جب رسول اللہ رکوع میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ میں نے تیرے آگے جھکا رکھا، کہتے ہیں جھکنے کو بولتے ہیں. میں تیرے لیے جھکا اور تیرے پر میں ایمان لایا، اور تیرے لیے میں نے اسلام قبول کیا. یعنی اسلام کا مطلب میں سبمٹ کیا، تیرے احکاموں کو مان لیا، یہ مانے ہوئے اسلام کے. اور اس کے بعد خشع کہتے ہیں آدمی جو ہے، یعنی مطلب جھک جانے کو بولتے ہیں خشع. مگر اس دو الفاظ آئے ہیں ہمارے ہاں مذہب میں، ایک خشوع اور خضوع. جیسے قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خدا جو ہے وہ بھی جھکنے کو بولتے ہیں، اور خشع کہتے ہیں آپ کے دل کو جھکنے کو، آپ کے روح کو جھکنے کو خشع بولتے ہیں. خدا جو آپ کے جسم کو کہتے ہیں. تو خضوع جو ہوتا ہے رکوع میں ہوتا ہے، اس میں جسم ہم کرتے ہیں، جبکہ سجدہ جو ہوتا ہے خشوع میں ہوتا ہے. مگر یہاں رکوع میں بھی ہے انہوں نے فرمایا. یعنی اس کے مطلب کہ میں یعنی یہ جب آپ جھکے تو آپ نے یہ کہا کہ میری روح جو ہے وہ دب گئی آگے تیرے لیے، مطلب تیرے میں سمجھیے کہ بالکل نیچے آ گئی، کھڑی نہیں رہی، نیچے آ گئی. اور تیری عزت میں اور ہر معاملے میں سب صفات میں، یعنی چونکہ صفات جو ہے آدمی کی خدا کی، اور صفات جتنی بھی صفات ہوتے ہیں دل میں ہوتی ہے، آدمی دیکھتا نہیں ان کو، ان کے اعمال دیکھتا ہے. تو جو عمل جو ہے اس پہ یہ کیا ہو، عمل کو دیکھنے پر آدمی خدا جو پہ حمد کرتا ہے، اور اس کی صفت کے پہ آدمی تسبیح کرتا ہے. کہ تسبیح کو آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی صفت کو دیکھ نہیں سکتے. آپ جو چیز صفت سے نکلتی ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس پہ آپ دیکھ کے اس کی خوبی بیان کر سکتے ہیں. یعنی کریشن پر، خدا کی کریشن پر حمد کرتے ہیں، خدا کی ذات پہ آپ تسبیح کرتے ہیں. تو اس میں کہا کہ خشع لک سمعی، تو اس رسول اللہ نے فرمایا جس میں کہ یعنی میں نے جھک گئی تیرے لیے میری سماعت یعنی میری صلاحیت سننے کی. سمجھ گئے نا؟ یعنی سننا نہیں بلکہ سمع کہتے ہیں صلاحیت، جو آپ یعنی سماعت جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں. اور اس کو اور میری بصارت جو ہے، یعنی آنکھیں نہیں اور میرے کان نہیں، میرا سماعت اور بصارت جو آپ دیکھتے ہیں، اس سے جو آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے نا، جس کہتے ہیں اس میں بصیرت نہیں ہے، وہ اسی میں ہے، معنی میں آیا ہے بصارت. کہ سمعی بصری و مخی کہتے ہیں دماغ کو، دماغ جو ہے وہ سمجھتا ہے. سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں نا، یہ عرب لوگ کہتے ہیں معافی مخ بولتے ہیں، کچھ ظاہر ہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بیوقوف ہے، اس کو معافی مخ بولتے ہیں وہ لوگ. کہتے ہیں مخی، یعنی میری سمجھ جو ہے، میرا دماغ جو ہے جو اینالائز کرتا ہے وہ مخ ہوتا ہے. کسی چیز کو ریزن آؤٹ جو کرتا ہے وہ مخ کرتا ہے. اچھا. تو اسی کو ہم کہتے ہیں عقل سمجھ لیجیے اس کو، کہ مخی جس کو ہماری زبان میں عقل بولتے ہیں، حالانکہ عربی میں عقل کے معنی سمجھ کے ہیں، مگر ہماری زبان میں عقل اس کو بولتے ہیں ریزن آؤٹ کرنے کو. سمجھے نا؟ تو مخی اظامی اسکیلیٹن کو بولتے ہیں، آپ کے ڈھانچے کو بولتے ہیں، جس میں کہ آپ کے کھڑے ہوئے ہیں، جس میں پورا ہر چیز
آپ کا گوشت پوشت سب کچھ لگا ہوا ہے، وہ عظام ہوتا ہے، اچھا اسکیلیٹن ہے. وہ عصبی کہتے ہیں، عصب کہتے ہیں آپ کو اردو میں عصا بولا جاتا ہے، یعنی جو پٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسلس جو ہوتے ہیں، اچھا اس کا عظام ہے. تو اس لیے دو چیز آئی، ایک تو اس کے اندر ایک تو فزیکل آئی، یعنی عصبی اور عظامی تو فزیکل ہوئی، جبکہ بصری اور سمعی اور بصری جو ہے وہ آپ کی مینٹل چیزیں ہیں، جو سمجھے انٹلیکٹ کی باتیں ہیں، سمجھ گئے نا، جو کہ آپ کے کیا ہو سمجھے روحانی سمجھ لیجیے، یعنی ایبسٹریکٹ ہیں وہ. اس کو مجرد بولتے ہیں عربی میں، اور کیا ہو اور انگلش میں ایبسٹریکٹ بولتے ہیں. تو ایک ایبسٹریکٹ ہے، ایک فزیکل ہے. تو اسی لیے خشع آیا. اگر خالی ایبسٹریکٹ ہوتی تو خشع مطلب رہتا خالی، مگر اس کے ساتھ مخی بھی آ گیا تو وہ دونوں ہو گئے اس میں. یعنی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اعصاب میرے جو ہیں وہ تیر آگے آتے ہیں، سمجھ گئے، یعنی اور مخی ساری میں بتاؤں گا یہ اس کا. اچھا تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس میں رسول سے فرماتے تھے. تو یعنی اس کے بعد فرسٹ چیز جو آئی ہے رکعتوں کے بعد رکعتوں کو جھک گیا تھے آگے، رکعت فزیکل جھکنے کو بولتے ہیں. پھر خشع آیا ساتھ ساتھ. رکعت کا آمن تو ایمان لانے کو بولتے ہیں، سمجھ گئے نا. اور ایمان کیسے؟ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کی تصدیق کرنے کو، یعنی آپ نے اسے دیکھا، آپ نے اس تصدیق کی، کہا بھائی یہ سچ ہے، سمجھ گیا نا. تو یہاں یہ ہے تو خدا کی، یعنی آپ کس چیز پر، کس چیز نے تصدیق کی؟ آپ کے سمع نے، آپ کے بصر نے، سمجھ گیا نا، آپ کے مخ نے، آپ کے عظام نے، وہ سب نے. لوگ یہ نہیں کہہ سمجھتے کہ میں مسل بنا رہا ہوں، میں کھڑا ہوں اور میں کر سکتا ہوں اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، سمجھ گئے نا. یہ خدا نے دی ہے. جب تک آدمی کو احساس نہ ہو، یہی فرق ہے مسلمان میں، ایمان میں اور غیر مسلم میں. وہ کہتا ہے کہ ہاں میری عقل سے ہے، میں عقل میں نے سمجھ میں رہا ہے کہ نہیں، ہاں میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، ہاں میں چیزیں سن رہا ہوں کہ نہیں. وہ اپنے سے کرتا ہے اس کو منسوخ. حالانکہ یہاں بتا رہا ہے ایمان سے مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نے دی ہے. یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل اس کی نہیں ہوتی، وہ یہ احساس اس کو یہ سمجھیے اقبال ہوتا ہے، اس کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ تو نے مجھے دی ہے، اس لیے تو نے مجھے دی ہے تو ایمان لاتا ہوں تیرے پہ. یعنی اس چیز کا ایمان لاتا ہوں، یہ چیز تو نے مجھ کو دی ہے، مجھے جب کریٹ کیا تو یہ چیز ہے مجھے دی ہے. یہ فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں اور غیر مومن میں. غیر مومن کہتے ہیں یہ میری صلاحیت ہے، میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، اس سے کم ہے، سمجھ گئے نا. یہ میں زیادہ خوبصورت ہے، بیکار ہے، میں لمبا ہوں، یہ چھوٹا ہے، سمجھ گئے نا. اور میں مسل والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں کام کرتا ہوں. آپ کے عصب وغیرہ کچھ کام نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ دیا ہو. آپ کو بیماری ایسی لگتی ہیں وہ مقدمے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو بیماری ایسی خدا دیتا ہے، مطلب سمجھاتا ہے یہ کہ آپ کے آپ وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ کی روٹری ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں سمجھ گئے. اسی لیے آپ کے سمجھ بہت سے لوگ آپ خود سے کرتے ہیں، کچھ لوگ کم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، کچھ زیادہ انٹلیکٹ کم ہوتی ہے، کچھ کم ہوتی ہے. کہاں سے خدا نے دی ہے کسی، سمجھ گئے. سماعت میں، بصارت میں لوگ دیکھتے ہیں مگر ان کو خدا سے مطلب بصیرت نہیں ہوتی. بصیرت یہی ہے، سماعت یہی ہے کہ جو سنتا ہے خدا نے دیا ہے. جو علم حاصل کرتا ہے آدمی دو چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے، دیکھنے سے اور سننے سے. اس سے کوئی علم نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ چیزیں نہ ہو. آپ جتنے علوم بنے یہ کہتے ہیں آبزرویشن، وہ سارے دیکھنے کی ہے. ان کے جتنے بھی بڑے بڑے انہیں آبزرو کرتے ہیں، آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، مخ سے آپ اس کو انالائز کر لیتے ہیں، اس کے رول بنا لیتے ہیں کہ رول ہے نہیں، وہ خدا نے ایسے بنائے ہیں. وہ ڈسکوریاں ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی خدا نے یہ چیزیں بنائی ہیں.
تو اپنی شہادت یعنی آدمی اپنے ان کیا ہو صلاحیت کی پر خدا کو شہادت مانتا کی صداقت مانتا ہے، خدا کو مانتا. خدا تو وہی ہے نا جس نے کہ خالق و کل شیء، جس نے پیدا کیا وہ ہدا، ان کے ہدا کے معنی یعنی انہیں صلاحیت دی کام کرنے کی، یہ سب کچھ کرنے کی ہدایت دی خدا کی طرف سے انہوں نے یہ بتایا. آدم کو بھی یہی جب بیچا نیچے کا اسماء بتایا، یہ ماں نہیں ہے، سمجھ گئے نا. وہاں خیر اس کی دوسری بات کروں گا، مگر یہاں جو ہے ایمان، جب آپ نے ایمان لایا تو اس پہ شہادت، اس کی قرآن میں بھی ہے. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے شاید اس میں سورہ اعراف میں ہے شاید وہ سورہ اعراف میں، یہ سورہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب کی 72 آیت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا. جی سمجھ گئے نا، یعنی ہم نے امانت. اچھا واپس کنیکٹ کریں وہ رکوع والی بات سے. ہاں ایمان سے کر رہا ہوں. اچھا ایمان یا امانت کے معنی ایمان کے ہیں. اچھا 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 ماشاء اللہ. سمجھ گئے نا. دیکھیے اس کے آخر میں یعنی ہم نے پیش کیا امانت کو سماوات پہ اور کیا ہو زمین پہ اور جبال پہ، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھانے میں نہیں پائیں گے. سمجھ گئے نا، اس سے ڈر گئے. حملہ الانسان، اور انسان نے اٹھا لیا اس کو. ہمارا کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو بولتے ہیں، یعنی اس تیار ہو جانا کسی کام کرنے کے لیے کہ ہاں میں بھائی اس کی رسپانسبلٹی لے لیتا ہوں. سمجھ گئے نا. انہو کانا ظلوما جہولا، تو وہ ظالم تھا اور جاہل تھا. یعنی یہ مطلب یہ ہے، دیکھیے ظالم کے معنی ہیں جو کیا ہو جو اسے کام کرنے کو دیا جائے اس کو کر نہ پائے، اس کو ظالم بولتے ہیں. یعنی عدل نہ کر پائے، کسی چیز کی جسٹس نہ کر پائے، جو اس کی جگہ ہے وہاں پہ. وہ یہی مطلب جگہ یہ ہے. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو عدل وہاں ہے، اسی کا تو انصاف ہے، اسی کا جو جس سے کا ڈیزرو کرتا ہے. سمجھ گئے نا. تو جو یعنی اس کو ظالم بولتے ہیں. خدا نے جس کو کام کرنے کو دیا اس نے نہیں کیا، وہ ظالم ہوا. اللہ سمجھ گیا نا. اس نے خدا یعنی اس کیوں کہ اس نے خدا نے اسے قوت دی کام کرنا ہے. یہ اس پہ امانت ہوئی اس کی. یہ امانت یعنی آپ کو جو جسم دیا وہ امانت ہے. قوتیں جو دی ایمان کو. جاہل جو ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم ہے. تو علم جو ہے یہ علم یعنی علم آپ نے دیکھا نا کہ وہ خشالہ کا سمع و بصری مخی، یہ علم کی کیا ہو وہ ہیں سمجھیے انٹیٹیز ہیں، یہ وسیلے ہیں جو خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں علم کی. سمجھ گئے نا. تو اس یعنی دیکھیے خدا یعنی ہم لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اس بات میں کیا خدا کہتا ہے. سمجھ گئے نا. یعنی یہ جو چیز دی گئی اس کو، یعنی پہلے اس پہ جو جاہل تھا اس پہ علم نہیں تھا، اس پہ کوئی قوتیں نہیں تھی کسی قسم کی، تو اسی لیے اس کو امانت دی گئی. یعنی یہ کیا امانت دی گئی؟ اس کو علم دیا گیا اور اس کو کیا ہو طاقت دی گئی، صلاحیتیں فزیکل طاقت دی گئی. سمجھ گئے. یہ صلاحیتیں دی گئی اس کو، اور پھر اس پہ فرض کیا گیا کہ ان کو تو اس امانت کو ادا کر. یہی ایمان ہے. یعنی خود یعنی یہ سمجھے آپ مطلب کیا ہو لسان عرب میں ملے گا امانت کے معنی یہ دیے ہیں. اس نے کس نے دیا مجھے نہیں معلوم. وہ یہ ہے کہ امانت یہی ہے کہ جس تابع ہی نہیں کہ امانت کے معنی ہے، ایمان کے معنی امانت. یعنی آپ اپنی کیا امانت ہے؟ آپ کا علم، آپ کی صلاحیت ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ یہ خدا نے دیے ہیں، یہ اس کا ایمان ہے. پھر ان کو اس سے تصدیق کریں. یعنی کیا مطلب تصدیق کا مطلب؟
یعنی اس کو تحقیق کریں، اس کو بھی وہ کیا سمجھیے ایگزسٹنشلائز کریں، یعنی آپ یعنی جو اس کی خدا نے یعنی اس پہ بوجھ بن گیا، یہ ایک بوجھ حملہ ہے نا کہ انہوں نے انکار کر دیا لوگوں نے بھئی یہ ایمان جو ہے علاوہ انسان کے ہم سے ہی ہیں جو ہے، ہمیں یہ قوت نہیں چاہیے، ہمیں علم نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اس کی تصدیق کرنا ہوگا۔ تو ایمان جو ہے تصدیقی ایمان ہے، میں نے تصدیق اپنے اعمال سے کرے، اس کی تصدیق آپ اس کے پہچان سے کرے، اپنے علم سے کرے، اس کو پہچانے خدا، اس کے جو اس نے فرض کرے ہیں، جو امان دی، جو جسم دیا، جو اس پہ فرض کی چیز عمل کا۔ قرآن شریف میں سورہ جمعہ میں یہودیوں کے متعلق یہ کہا کہ جن پہ تورات کو حمل کیا گیا تھا، سمجھ گیا نا، کیا الذین حملوا التوراۃ ولم یحملوها، یہودیوں کے متعلق کہا ان پہ وزن ڈالا گیا، یعنی بوجھ ڈالا گیا، یعنی رسپانسبلٹی، اس کو انہوں نے اٹھایا نہیں۔ اس لیے یہود جو ہیں وہ یہ حالت مسلمانوں کے بھی ہے، سمجھ گیا نا، کہ جو ان پہ بار ڈالا گیا تھا، جو ان کی صلاحیت دی گئی تھی، کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ خدا کو پہچانے، سمجھ گیا نا، اور اس پہ عمل کریں، اس سے اس لیے دونوں چیزیں آ گئیں، خشالہ کا سمعی بصری اور ذامی، اور وہ بھی سمجھ گیا، یعنی ایمان میں یعنی بوجھ تلے میں دب گیا، ان چیزیں مجھے تو نے یہ دی ہیں اور میں گزرا ان کو نیچے آتا ہوں تیرے لیے، اور اس کے یعنی اسے قبول کرتا ہوں، اٹھا نہیں سکتا، اس لیے آپ جھکتے ہیں۔ تو ایمان یہ ہوا بکامن تو اللہ کا سلم تو، دونوں چیزیں آ گئی، یعنی ایمان بھی آیا، یعنی پہچانا کہ تو نے مجھے دی ہیں، اسلم تو یہ کہ میں تیرے لیے ان کو کروں گا سمان، اور مجھ سے نیچے جھک گیا۔ اچھا یعنی ایکسیپٹ کر، یعنی میں یعنی اس بوجھ میں میں نیچے جھک گیا، اس حمل میں۔ اللہ، اچھا، انہوں نے کچھ سے کچھ بنا لیے لوگوں نے تفسیروں کے، روحانی حساب ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد اس کو سمجھتے نہیں، اس کے یعنی اس کے بعد دیکھا نا، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما، یہ اس سے ملتا ہے، یہ چیزیں اس نے بنایا تاکہ ان لوگوں کو پنش کریں کہ وہ جو نہ کریں گے یہ کام، جو نہ ایمان لائیں گے، نہ عمل کریں گے، ان کو کہا وہ منافقین ہیں اور مشرکین ہیں۔ مشرکین دوسروں پہ جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو پہچاننا ہے، جس کا کام کرنا ہے، منافق وہ کرتے نہیں، سمجھ، ان کو الگ کرنے کے لیے یتوب اللہ علی المؤمنین، خدا ان کو ان کی طرف آئے، تو آپ کہتے ہیں لوٹنے کو، یعنی خدا لوٹتا ہے، توبہ یتوب لوٹنے کو بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو توبہ خالی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ ریپنٹنس جس کو بولتے ہیں، ریپنٹنس یہی ہے کہ خدا کی طرف آنا، یہی ریپنٹنس ہے۔ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، یعنی جو کام کریں گے خدا ان کی طرف آئے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، وہ رحیم ہے، غفور ہے۔ بکا آمنتو ولک اسلمتو، دیکھیے کیا بات ہے، قرآن یعنی ان چیزوں کا جس کا یہ جو بھی کوئی آتی ہے لفظ، اس کی ترتیب ہوتی ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو کبھی خیال ہمارے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے کبھی چیز کو، کیونکہ یہ تو بہت بڑا کام ہے اور لکھ بھی نہیں سکتے آپ اس کو، تحریر میں تو آ نہیں سکتا نا، اسی لیے شیوخ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، جو شیوخ ہیں، جب لوگ سمجھتے ہیں خالی بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ جو شیوخ ہیں وہ پھر ان کی شرح ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بخاری شیخ نے یہ بخاری شیخ مدرسے میں یہ پڑھا، یہ نہیں ہے، جو ان کے وہاں لڑکے ہوتے ہیں جو وہ تو سب سیکھتے ہیں جو بتا رہے ہیں وہ،
خالی کتاب کو تھوڑی دیکھتے ہیں. بخاری حدیث ہے سب چیز سب کتابیں پائے بخاری مسلم میں کوئی بھی جو حدیث پڑھائی جاتی ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے جو بھی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے فقہ کا اس کو پڑھاتے ہیں جو لوگ بڑے اعلیٰ جو مدارس ہیں اور جن کے شیخ و شیخ جو ہوتے ہیں جو بڑے شیخ تو بتاتے ہیں ان کو ساری شرح ہوتی ہے ان کی. تو اور یہ جو لکھنے میں آپ کتاب میں کہاں ملے گا آپ کہاں تک لکھے ہوا کہ ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے ہر ایک کا سمجھیے. اللہ اکبر. تو اچھا جھکو میں نے آپ خشاع میں جھکنے کا ہے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے جذبات سے جھک جاتے ہیں آپ کے روح جھک جاتی ہے وہ خشاع ہوتا ہے خشوع ہوتا ہے. تو اس میں اور اسلام جو ہے کہیں کہ ہے کہ آپ اس کے معنی کس سے اس کی احکامات کی کتاب کریں وہ اجزام سے اور عصب سے ہوتا ہے آپ کے پٹھوں سے اجزام سے چلیں آپ جائیں کسی پٹھوں سے جو کام کرنا ہے کسی لیے کریں وہاں سے اس لیے دو چیزیں آئیں. اور مخ جو ہے وہ ایمان سے ہے سمجھ سے بصر سے میں نے بتانا علم جو ہے وہ جتنا بھی علم ہے آدمی دیکھتا ہے یہ دوسرے سے سنتا ہے. تو یہاں جو آیا سما اسی لیے آپ بچے کو جتنا آپ پڑھاتے ان کے ماں پڑھاتی ہے کیا وہ زبانی سکھاتی ہے ساری چیزیں جبکہ آپ کے پاکستان والوں میں کوئی سکھاتا نہیں. مسلمانوں میں ان کے بچوں کو تو سب چیز سکھاتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں سب چیز ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ساری چیزیں سمجھ گئے. آپ دیکھیں گے وہ بچے کو جا رہے ہیں فٹ پاتھ پہ وہ بچے کو بتائے کہ ہاں یہ فٹ پاتھ ہے یہ آدمیوں کے لیے ادھر مت جاؤ یہ سڑک کے لیے کراس مت کرو بغیر کراس کے ساری چیزیں بتاتی چلی جائے رول وغیرہ ساری چیز. تو اس زبان کہاں سے سیکھتے ہیں آپ زبان سننے سے نہیں سیکھتے ہیں. جو لوگ آپ جنہوں نے جس وہاں جو سی بھی زبان سنتا ہے آدمی وہ سیکھ لیتا ہے بچپن سے سیکھ لیتا ہے. دوسری نہیں سنتی اس لیے نہیں آتی. زبانی جو ہے وہی کیا ہو آپ کے سمجھیے ہر چیز کو میننگ ہوتے ہیں اس میں معنی ہوتے ہیں. اس لیے یہاں کے کورسز میں زبان پہ کیوں ہوتی جاتی ہے. پہلے 5 کلاس تک خالی زبانی پہ ہوتا ہے پڑھایا جاتا ہے ان کو کمیونیکیشن جس کو نام دیتے ہیں نئی لینگویجز بولتے ہیں. پھر اس کے اندر ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں زبان میں نا آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں مگر جو لفظ ہے وہ تو ایبسٹریکٹ آپ سنبھال لیا آپ نے اس کا. وہ اشیاء کے نام جو ہیں وہ سارے لینگویج کے تھرو ہی ہیں. ہاں اشیاء کے نام لینگویجز ہی ہیں اسماء لینگویجز ہی ہیں. جا اسماء لینگویج نہیں اس کی صفات کو آپ کے ذہن میں اس کو میموری آپ رکھ لیتے ہیں. کیونکہ اس کے جیسے لوگ جو ہیں متکملین کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کیا ہو 4 ٹانگیں ہیں اس کے 2 ہلا رہا ہے اور اس کو بھاؤ بھاؤ کر رہا ہے وہ کتا ہے سمجھ گئے وہ بلی نہیں ہے. کیسے مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا آپ نے پھر یہ سنی 2 چیز سے پھر آپ کا علم بن گیا وہ نام ہو گیا کتا میموری میں چلا گیا پر خالی وہ نام نہیں ہے تو علم ہے. تو یہ تو امپورٹنس نہیں سمجھتے ہمارے بیچارے لوگ ہمارے جو تعلیم میں بچپن میں دینے والے ہیں ماں باپ کی چیزیں نہیں. اول تو زبان بھی نہیں ان کو جو اکثر تو وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو زبان کا بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کیا کہ ہمارے یہاں تو خالی کچھ خاندانوں میں پڑھے لکھوں میں ہوتی ہے بس اس میں بھی یہ کہ اتنا ہوتا ہے تمیز ہوتی ہے ان لوگوں کی زبان میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ان کو یہ نہیں کہ اس کی معلومات اس کی نالج وہ ایکسپینڈ نہیں ہوتی ان کی آبزرویشن ان کی فیلڈ اتنی نہیں ہوتی بڑی. پھر خالی وہ جو حدیث جو زبان ہوتی ہے وہ خالی جو پڑھتے ہیں انہیں کو لٹریچر انہیں کو مطلب یہ سمجھیے آتی ہے. تو زبان سب سے پہلے لغت سب سے پہلے ہے آدمی کو وہی آدمی دیکھنے سے اور سننے سے. اس لیے جتنا علم ہے وہ دونوں سے آ گیا کہ سمجھ بصری جو میں نے دیکھا تو نے مجھے دیا
اس لیے پہچانا خدا کو. اس نے نہ دیا تھا تو کہتے ہیں یہ پہچاننے کے لیے دیا, یہ میں نے بتانا امانت ہے اس کو پہچاننے کے لیے, اس کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اس کے احکامات ہیں اس کو ریکگنائز کرے, اس کے احکامات کو مانے, حاکم اس کو مانے اور اس پہ قبول کرے, اس پہ عمل کرے. یہ ایمان ہے, تصدیق کرنے کا یہ ایمان ہے. یعنی رکوع میں آدمی تصدیق کرتا ہے خدا کی اور اس پہ عمل کرنے کی وعدہ کہتا ہے, اقرار کر رہا ہے کہ اسلم تو سمجھ کے انہیں کو جو صلاحیت خدا نے دی اسی سے. اچھا یہ آیت یہ ہے مائدہ کی سورہ 54 میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اس کے بعد 55 ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سمجھ گئے؟ تو اس میں دیکھیے 54 میں کہتا ہے کہ ولی کہتے کئی معنی ہیں, مگر یہاں چونکہ آ رہا ہے یہ ولی کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کا سرپرست ہو. ولی کے جو معنی ہے آپ کو جو ڈیفینڈ کرے. ولی کے معنی جو ہے آپ سے قریب ہو. سمجھا؟ یلا یلی قریب یہ بولتے ہیں, جیسے آپ کے ماڈرن زبان میں اگر آپ دیکھیں وہ جب کہتے ہیں کہ فالوئنگ تو ہمارے جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد فالوئنگ کہ کوئی کا ٹیکسٹ ہوتا ہے, فالوئنگ کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ معنی ہے, کوئی چیز کوٹ کرنی ہوتی یا کوئی چیز پیراگراف کے نیچے جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں فالوئنگ. اچھا سی فالوئنگ آپ بولتے ہیں جی. تو یہاں یلی آتا ان کے عربی میں سے. اچھا ہاں یلی یعنی کوئی چیز کوٹ کرنا ہے, کوئی چیز ریفرنس دینا ہے یا اس کے بعد کوئی پیراگراف آنا ہے تو یہ فالوئنگ آپ کا فالوئنگ تو وہ یلی ہوتا ہے, ولی سے بنا ہے, ولا یلی ولیہ یلی. اچھا ہاں تو قریب آنے کو بولتے ہیں, قریب اصلی معنی ہیں اور قربت سے معنی ہیں. اور پھر قربت میں سب چیز جو سرپرست ہوگا اس کو بھی ولی بولتے ہیں, ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں یہ ولی ہے. جی دوست بھی نہیں دوست بھی ہے, یعنی قریب دوست. جی ولی آپ یہاں نہیں بولتے نا, اردو میں دوست کے معنی میں نہیں ولی بول جاتا. جی اردو میں جو آپ کے جب جائیداد وغیرہ میں اس کا ولی بولا جاتا ہے, یعنی اس کا سرپرست ہے, سرپرست کے طور پہ بولا جاتا ہے. اور عربی میں ولی جو قریب کا بولا جاتا ہے, بہت قریب آدمی ہو. اچھا. اور ولی جو ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو, جو آپ کو ڈیفینڈ کرے. اچھا ہاں تو یہ یہاں جو ہے ڈیفینس کے معنی میں ہے, کیونکہ ڈیفینڈ کے معنی میں ہے, پروٹیکشن کے معنی میں ہے. پیراگراف چل رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یعنی ان کو سرپرست مت بناؤ, وہ تمہیں ڈیفینڈ نہیں کریں گے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. سمجھ گئے, اپنے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, عمر بھر دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی وہ ایک دوسرے سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ کیا بات کہی خدا نے, یعنی اگر تم اس کے ساتھ ولی بن جاؤ گے تو تم جو ہوگے ان میں سے ہو جاؤ گے. یعنی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کاؤنٹ کیے جاؤ گے, بلکہ ان کو فورس کر دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ ہوں. جو کہتے ہیں یو ڈونٹ اسیمولیٹ, کہتے ہیں صاحب آپ کو, یعنی ہمارے نہیں بنتے. تو جب تک آپ ان کے نہیں ہوں گے, they want your allegiance to them. ان کی ایلیجنس بھی یہی ہوتی ہے, ان کی سوسائٹی کو بنانا ہوتا ہے, اور جتنے ان کے اخلاقیات وغیرہ وہ سوسائٹی کے لیے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بنے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے, ہمارا معاملہ چلتا رہے. سمجھ گئے, روٹی دال چلتی رہے, اسی پہ بیسڈ ہوتی ہے. خدا سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
اور آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ آپ کو فورس کر دیں گے. آپ کا دیکھیے آپ کی جنریشن جو ہے آپ کی بات نہیں جانتی. آپ کے 2 جنریشن بعد انہیں کے لوگ ہوں گے. اللہ خدا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی جو آدمی ظلم یہاں وہی مانے جو خدا پہ دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کو استعمال نہیں کرتا خدا کے لیے، سمجھ گیا نا. تو ان کو پھر خدا راہ نہیں دکھاتا. یعنی پھر راہ تو خدا دکھائے گا کہ میری طرف آؤ، مجھے پہچانو، یہ معنی ہیں. اور یہ لوگ اپنا یہ عقل کے دوڑاتے کہ جس میں میرا فائدہ ہو، جس میں بس وہ چیز جانتے ہیں. یہ جب تک خدا کو نہ پہچانے تو یہ معنی ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا نَادِمِينَ. منافقوں کے متعلق ہے سمجھی. اچھا ہاں ساری چیزیں تو کہ وہ جن کے دل میں مرض ہے وہ بھاگے جاتے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ ہمیں برا وقت نہ آئے تو ہم اس لیے ان سے ملتے ہیں. ارے تم اس میں کنویں میں گر رہے ہو جا کے، پھر سے نکل نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مگر کہتے ہیں خدا کے ساتھ رہو گے تو خدا فتح کرے گا. سمجھے تمہارا معاملہ فتح کے 2 معنی میں آتے ہیں، کھولنے کے معنی میں آتے ہیں اصل میں. جیسے مفتاح جو ہے چابی کو بولتا ہے، سمجھ گیا. تو کہ مطلب تنگی ونگی میں مت پڑو، خدا کے ہاتھ میں ہے. یا کوئی ایسی بات ہے کہ تم یعنی تمہیں دوسری بات کیا ہوگی. اب یہ پاکستان اگر ایسے اب ان سے کے ساتھ ناٹے واٹے میں بن گئے، جا کے دلدل میں پھنس گئے مسلمانوں کے ساتھ مارنے کو. ان کا کام یہ ہے کہ کتنے ہتھیار دیتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ وہ مسلمانوں کو ماریں، ان کو آپس میں لڑائیں. سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں جب خیر تو اسی لیے کہا یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنین عزة على الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ. یہ سورۃ المائدہ کی 54 اور 55 آیت ہے، رائٹ؟ ہاں مگر پورا چل رہا ہے 51 سے چل رہا ہے. یہ 51 سے چل رہا ہے. سمجھ میں قرآن میں کوئی چیز آپ کو سمجھانے والا ہو، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ پورا کتاب ہے بھائی. میں ریفرنس یہ سننے والوں کے لیے میں ڈال دیتا تھا. جی نمبر میں نے اس لیے بتایا تھا کہ جو سننے والے ہیں وہ لیکن آپ پلیز بات جائے جائے. سوری، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ من یرتد منکم دینہ، جو اپنے دین سے ہٹے گا، ان کے ساتھ چلے جائیں گے نا تو تم دین سے ہٹ جاؤ گے. یہ معنی ہے اس کے. وہ تو اپنی طرف کر لیں گے. سمجھیے وہ اس کی کتاب ہے نا آپ کی، اور ہارورڈ کا وہ آدمی تھا کیا ہو، اس نے لکھا وہ کریش آف سویلائزیشن. اچھا. ہاں وہ کہتے ہیں ہماری سویلائزیشن میں تو یہ اور اس میں تو کریش ہے. وہی سمجھتے رہے ہیں. کیا نام تھا اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو اپنے دین سے ہٹے گا، یہ کیوں ہٹے گا؟ مطلب ان کے ساتھ مل جائے گا تو دین سے ہٹ جائے گا. یہ معنی ہے اس کے یہاں. سمجھیے الگ سے کوئی معنی نہیں ہے اس کے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جب ان کے ساتھ مل جائے گا تو کہتا خدا دوسری قوم لائے گا، دوسرے لوگوں کو کہے گا. وہ اس کو چاہیں گے اور خدا ان کو چاہے گا. ان کو یعنی جو خدا چاہتا ہے وہ کریں گے. خدا کے ساتھ محبت کے یہ معنی ہیں. آپ محبت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ جو آدمی کو دوسرا چاہتا ہے آپ اس کے لیے وہ کریں. اللہ وہی تو محبت کے معنی ہیں. کوئی آئی لو یو تھوڑی ہے. یہاں یہ معنی کہ جو خدا چاہتا ہے وہ کریں گے، اور خدا ان کو چاہے گا. یعنی کہتا ہے یحبون ہو اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ وہ ذلیل ہوں گے، مومنین سے وہ نیچے رہیں گے. سمجھ گئے؟ جتنے کافر ہوتے ہیں وہ کہ وہ چاہتے ہیں میں اس سے اوپر ہوں، میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میری زیادہ طاقت ہے، میرے پہ زیادہ نالج ہے.
اس سے برابر جو کڑا نماز میں، سمجھ گئے؟ یہ نہیں، یعنی اس سے نیچے ہوگا ہر ایک، اپنے آپ کو نیچے رکھے گا مومنی کے ساتھ. اور عزت اور کافرین، معزز ہوگا، وہ بھاری ہوگا کافروں کے اوپر. سمجھ گئے نا؟ یعنی کس طرح کا بھاری ہوگا؟ وہ لوگ اسے ہیں وہ دبیں گے دوسرے خود. یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ اپنی عزت دکھائے گا. عزت کا معنی بھاری ہونے کے ہیں بھی ہیں، یہاں بھاری ہونے معنی میں یعنی بھاری ہوگا ان پر. وہ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. اچھا، وہ بھاری ہوگا. اللہ یا رب. یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کے اس میں جہاد کریں گے. یہ معنی نہیں جہاد کے یہاں لڑنے کے، یعنی ورک کریں گے، اسٹرگل کریں گے اس کی دین پہ. ولا یخافون لومۃ لائم، یہ نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، جو ہمارے یہ کہ وہ یہ کیا کر دے گا، مجھے کہہ دے گا، یہ تو وہ ہے ایکسٹریمسٹ ہے، سمجھ گئے، فنڈامنٹلسٹ ہے، آئسس کا آدمی ہے. نہیں، وہ کچھ پرواہ نہیں، خدا جو کہتا ہے وہ کرے گا، کیونکہ خدا کچھ کو چاہتا ہے اور خدا ان کو چاہتا ہے. ذالک فضل اللہ، یعنی خدا نے یہ ان پہ فضل کرا. یوتی منشا، یہ کہہ رہا ہے جس کو چاہے دے. سمجھ گئے؟ یعنی یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، سب کچھ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سمجھ گئے نا؟ تمہارا پروٹیکٹر، تمہارا سرپرست، تمہارا قریبی، سمجھیے، قربت والا خدا ہے اور رسول ہے. ان کی قربت ہے، ان سے ریلیشن ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان کی ڈیفینس میں تم رہتے ہو. کون؟ خدا اور اس کے رسول، اور جن لوگوں نے ایمان لائے، یعنی خدا کی تصدیق کی، اس کی دین کی تصدیق کی. جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں تو صلاۃ کو. ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں رکھو کے معنی. اچھا، ہر ایک صلاۃ میں آیا، مگر پھر بھی کہ وہ رکو کرتے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں یہ معنی ہے، یعنی ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں کسی قسم کی بات نہیں ہوتی، دوسرے کے آگے جھکے رہتے ہیں، مومن کے آگے. اللہ تعالیٰ. تو جب نماز میں یہ چیز معلوم ہوگی تو آپ کہیں گے یار آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ قریب آؤ ہمارے، جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو بھی بتاؤں گا بعد میں بھی کہ اور قربت کیسے ہوتی ہے. خیر، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یعنی جو خدا کے ساتھ قریب آئے گا، سمجھ گئے نا؟ اللہ سمجھ گئے، اور رسول کے قریب اور آمنوں ایمان والوں کے قریب، وہ یہ پورا ایک حزب بن جائے گا، ایک گروہ بن جائے گا خدا کا. یعنی خدا کے گروہ بن جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آمین یا رب. سمجھ گئے؟ تو آگے بھی آ رہا، پورا چل رہا ہے، چل رہی ہے پوری آیت میں کہ یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا ومن الذین، ان کا دین یہی ہے، اپنا کھاؤ پیو موج اڑاؤ. سمجھ گئے نا؟ یہ ڈانس کرو، کلب میں جاؤ، سمجھ گئے نا؟ اور کیا ہو، تیراکی کرو، سمجھ گئے، اور فلمیں بناؤ، سمجھ گئے، وہاں ڈنر کھاؤ، وہاں ڈنر کھاؤ، وہاں اسپورٹس کرو. یہ دین ہے ان کا. کہتے ہیں اس سے ہمارا چلے گا، کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، سمجھ گئے، یہ ان کا دین ہے. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان کو اپنا وہ بناؤ، قربت میں نہ لاؤ، ان کے قریب مت
رشتہ قائم مت کرو قربت کا، وہ تم بن جاؤ گے وہی. اس کے بعد آگے بھی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. جب خود تم صلاۃ کی طرف آزان دیتے ہیں مطلب ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی نماز بھی کوئی چیز ہے، خدا کی بھی کوئی چیز ہے. دیکھیے سورہ واقعہ میں آیا ہے، 2 بار آیا ہے. فسبح بسم ربک العظیم آیت 74، اور اس کے بعد آیا ہے آیت 96 فسبح بسم ربک العظیم. اب کہتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں. رسول اللہ نے فرمایا جب آیت پہ آئے فسبح بسم ربک العظیم پہ، پھر رسول اللہ نے خضوع حاضی فی رکوعکم، اپنے رکوع میں اس چیز کو لے لو. تو سمجھ گئے نا، تو وہاں سے یہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں رکوع میں. اچھا اس میں کیا ہے دیکھیے، پہلے جو آیا ہے آیت 57 سے شروع کرتا ہوں میں. نحن خلقنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت ما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. دیکھیے یہ وہاں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ آپ کی جسمانی اور قوتیں یہ سب آپ اس لیے کہتے ہیں، جھکتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں، وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ تو نے یہ چیزیں مجھے دی، پہچاننے کے لیے کام کرے. اسے کہا ہم نے تم کو پیدا کیا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں نہیں اس چیز کی تصدیق کرتے؟ اچھا خدا کو پہچاننا یہ نا کہ پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا رب کہتے ہیں 2 معنی میں آتا ہے رب. ایک تو جو آپ کو پالتا ہے، اچھا، دوسرا معنی رب جو آپ کا مالک ہوتا ہے، اچھا، جس کا آپ حکم حاکم ہوتا ہے آپ کا، اس کو بھی رب بولتے ہیں. اچھا، تو دونوں ہے، وہ آپ کو پالنے والا ہے وہ. تو آپ کی جو جسمانی چیزیں ساری اس نے پالی، اس نے پیدا کی آپ کو، یہ معنی پہ یہ پال رہا ہے آپ کو، بڑھاتا چلا جا رہا ہے. پالنے معنی نیچے سے لے کے نطفے سے آپ کو آخر تک. یہاں رب کے معنی ہے. پنجابی میں بدن معلوم رب کیا کہتے ہیں، بہت بولتے ہیں کیا معنی رب سمجھتے ہیں پنجابی میں، مالک کو سمجھتے ہیں شاید. دونوں کا مکسچر میرے ذہن میں آ رہا ہے. اچھا کیونکہ سب لوگ بولتے ہیں، سارے پنجابی لوگ، میں نے سکھوں کو بھی بولتے ہوئے دیکھا رب، اور مسلمانوں کو بھی. جی رب جو ہے وہ اپنا دونوں معنی اگر مکس رکھیں تو اسی جو پالنے والا نہیں سمجھتے میرے پاس. ہاں پالنے والا نہیں، ان کو رب کو جانتے وہ لوگ. ہاں یہ رائٹ پالنے والے ہوتے کہتے ہیں ہمارا آقا ہے، مالک ہے، یہ میرے خیال بڑا آدمی. تو وہ عربی میں بولتے ہیں، ارباب بولتے ہیں جو آپ کے لیڈر وغیرہ ارباب کو بولتے ہیں. جی تو ارباب الدین بولتے ہیں ہمارے یہاں بھی. جی ہاں سمجھ رہے ہیں. تو یہ یعنی جو انچارج ہیں، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے غالباً آپ کے پنجابی میں کہ بھائی
مگر یہ بڑا ہے، اوپر والا ہے، اس قسم کے معنی ہے، مگر جو پالنے والا ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہے سوائے عرب کے. اصلی چیز تو پالنا کیا ہے بھائی. آپ دیکھیے، آپ نطفے سے آپ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، سمجھ گئے. آپ کے ماں باپ آپ کو بڑا پیدا کیا تاکہ آپ کو وہ کریں، سپورٹ کریں، سمجھ گئے. تو اسے یہ معنی اصل میں کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، پھر کیوں نہیں تصدیق کرتے اس کی، کیوں دوسروں پہ جاتے ہیں، سمجھ گیا نا. فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، دیکھیے جو تم جو ہے منی ڈالتے ہو، سمجھے، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو ہم پیدا کر رہے ہیں. یہ وہاں سے شروع کیا آپ کی حقیقت کیا ہے، کون کر رہا ہے اس کو، سمجھے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یعنی جب منی سے جو ہوا کو ہم نے پیدا کیا منی کو یا تم نے پیدا کی. اچھا سمجھ گیا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور تمہارے تقدیر کر دی، یعنی تقدیر بنا دی تمہاری کہ موت ہوگی تمہاری، یعنی سمجھ گئے. یہ مقدر ہے، تمہارا مقدر کے تمہارے اندر کہ تمہیں مرنا ہے، اور تم کہیں اسے بھاگ نہیں سکتے موت سے. یعنی شروع سے لے آخر تک دو الفاظ میں آپ کی پوری زندگی کو خدا نے کیسے تقریب بتا دی قرآن میں. نحن قدرنا بینکم وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم ونشئکم فیما لا تعلمون. تو انہوں نے کہا ہم اس چیز میں ہمیں قدرت ہے کہ تمہیں بدل دیں اور دوسرے ویسا پیدا کر دیں، سمجھ گئے. دوبارہ مطلب یہ سمجھ گئے کہ جو چیز بھی بنا دیں کہ تمہیں نہیں معلوم، کچھ بھی بنا دیں تمہیں، سمجھ گئے. کیا بات کری، ضروری نہیں کہ میں یہ بن جاؤں گا وہ بن جاؤں، کچھ بھی بنا دیں آپ، جیسے آپ بنائیں، مینڈل بنا دیں آخرت میں. اس چیز نے روکنے والا ہے، یہ خدا نے کہا کوئی روک نہیں سکتا. مسبوقین ایسے معنی ہوتا ہے کہ بھاگ نہیں سکتے تم. وَلَقَدْ عَلِمْتُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کہ تمہاری پہلی تقریر تمہیں معلوم ہے تو اس کو یاد کرو. رکوع میں آپ یاد کرتے ہیں. اچھا. افرأیتم ما تحرثون، جو تم کھیتی کرتے ہو، کیا تم تو کر رہے ہو یا ہم اس کو کھیتی کر رہے ہیں. یعنی بیج ڈال دیا، بیج کہاں سے آیا، بڑھنے لگا، کون بڑھا رہا ہے، سمجھ گیا. ایسے تمہارا یہ کمپیریزن بتایا کہ جیسے کھیتی ایسے تمہارا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہ کوئی تم مختلف ہو، کھیتی مختلف ہے. خدا نے یہ چیز تمہارے لیے بنائی، وہاں اس کے لیے بنائی. ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں کوئی معنی. انتم تزرعون وما نحن زارعون، کیا ہم کھیتی کر رہے ہیں، کیا ہم کو یا تم کر رہے ہو اس کو. لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفکهون، ہم چاہیں تو اس کو بھوسا بنا دیں، ختم کر دیں، سمجھ گئے. سردی آئی، پالا پڑ گیا، سمجھ گئے. بارش نہیں، یہ ختم ہو گئی، سمجھ گئے. کچھ نہیں، خدا ہی خدا موسم بناتا ہے، خدا ہی پانی ڈالتا ہے، خدا ہی مٹی بناتا ہے، اسی کی بنائی مٹی ہے، اسی کی زمین ہے. ہم چاہیں تو اس کو ختم کر دیں، بھوسا بنا دیں، اور تم کہو کہ ہم تو اس میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے، تو اس کے پیسے کہاں سے دیں گے اس کو، اس کے ساہوکار کے بینک کو کہاں سے پیسے دیں گے، کیا کریں گے، بینکرپٹ. ہاں، بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں ہر چیز سے. افرأیتم الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم پانی جو پیتے ہو کیا ہم نے اس کو پیچھے سے اتارا بادلوں سے، وہیں سے پانی آتا ہے سارا اوپر سے، چاہے ندی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، یہ زمین کے اندر ہو، سب اوپر سے بارش سے گراتا ہے. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، ہم یہ بھی چاہیں کہ اس کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، تم کچھ بھی نہ کر سکتے.
سمجھ گئے نا. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, جو تم آگ لگاتے ہو, آپ جس سے کھانا وانا بناتے ہیں, کہ کیا اس کے جو لکڑیاں ہیں جس سے بناتے ہو وہ ہم نے اس کو پیدا کیا, یہ تم نے پیدا کیا اس کو. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. اس آیت اس کو کہا کہ یہ تذکرہ ہے, یہ ریمائنڈر ہے, یہ آگ یعنی دوزخ کا, ومتاعا للمقوین, اور تمہارے کھانے پینے والوں کے لیے بھی یہ متاع ہے, یعنی کھانا وانا بناتے ہیں نا اس سے. اللہ اکبر. اچھا. وسبح باسم ربک العظیم, اس لیے اسے کر, نہیں آپ نے اپنے قدرتیں جو آپ کی جو جسمانی قوتیں ساری کہاں سے, کھانے پینے سے سمجھ کے اسی سے تو آتی ہیں, سمجھ گئے نا. آپ کے پیدا ہوتے ہیں, خدا آپ کو ماں باپ سے اور سے یہ ساری پیدا کی ہوئی ہیں خدا نے, ماں باپ کے تھرو, اور اس کو پانی کھانے کا انتظام کیا, اسے بڑھا وہ رب بنا, ربوبیت ہوئی, اس سے بڑھاتا چلا گیا, پالا. تو اسی لیے اس کی عظمت کو, اس کی تسبیح کرو, سمجھ گئے. اچھا, یہ پہلی ہوئی. تو بیسیکلی میرے خیال دوسری میں الگ بات چلی گئی, مگر یہ ہے کہ آپ اپنی رکوع اس جسمانی اس کو جھکا کے کرتے ہیں اس چیز کو کہ تو نے پیدا کی ہے, ایمان لاتے ہیں, اپنی اس کی پالنے والے کو مانتے ہیں اس کو, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح سمجھ گئے, اس کی تسبیح ہوتی کہ اس کی آپ اس کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو اسے لمٹ نہیں کر سکتے. اس کو عربی میں ایسا بولتے ہیں جیسے کہ خدا رسول وسلم نے سلسلے میں کہا کرتے, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, یعنی میں تیری جو ہے کیا اس کی احاطہ نہیں کر سکتا ثنا کا. تیری ثنا میں نے بتایا تھا شروع میں کہ ثنا اور حمد میں فرق ہوتا ہے. ثنا جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایبسٹریکٹ جو چیزیں ہوتی ہیں, صفات کو, اچھا, ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے, تجرد جو ہوتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کو سمجھنے, اس کو اپریشیٹ کرنا. اچھا ثنا ہوتا ہے. حمد ہوتا ہے جو آپ کی کریشن میں ہوتا ہے. اچھا, خدا نے اچھا, ماشاء اللہ, اچھا, ویری گڈ. اس لیے کیا ہو, مطلب رکوع اس میں کہ اس نے پیدا کیا, آپ اس کی ربوبیت کو دیکھ رہے ہیں. رب العظیم, کتنا عظمت ہے اس کے پالنے والے میں, سمجھ گئے نا. اس کی میں تسبیح کرتا ہوں. تسبیح وہ یہی ہے کہ اس کی صفات, اس کی ذات کی, اس کی ذات کو آپ, اس کا جو کریشن ہے اس کی آپ حمد کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کی ذات کو بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں. اس کو کوئی احسان نہیں کرتا. میں نے بتایا فرمایا میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. سنا وہ تسبیح ہے. جزاک اللہ.